الحمد لله رب العالمين جعل في الهجرة دروسا للمتأملين وقيما للمقتدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے ہجرت کی کچھ قدریں۔ ہجرت ایسا اہم تاریخی واقعہ ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دنوں کی تاریخ کے لیے منتخب کیا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس میں پائی جانے والی ایمانی قدروں، اخلاقی تعلیمات اور انسانیت کے معنی و مفہوم سے ہے۔ اس کی چند نمایاں خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یقیناً ایمان کے ارکان اور نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ نمبر 2، وطن کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اپنے وطن سے بڑی محبت رکھتے تھے، چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو مخاطب کر کے فرمایا، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک، یعنی تم کتنے پاکیزہ اور مجھے کتنا زیادہ محبوب شہر ہو، اگر تمہاری قوم نے مجھ کو تم سے نکالا نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور نہ ٹھہرتا۔ اسی طرح مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شوق اور مدینہ کے لیے دعائیں کرنے سے نمایاں طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 3، امانت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وطن مکہ مکرمہ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک امانت والوں کی امانتیں ان کو لوٹا دینے کی ذمہ داری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سونپ نہ دی۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی روایت اور اس کے شعار کو بہت مضبوط کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، یعنی تم امین بنانے والے کی امانت ادا کر دیا کرو اور خیانت کرنے والے کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، توکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دل کا تعلق جوڑا جائے۔ چنانچہ ہجرت کرتے وقت اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، یعنی اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ نمبر 5، مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کے کام آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، یعنی لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو، یہ سب کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس سے آپ نے ایسے سماج کی بنیاد رکھی جو آپس میں متحد، ایک دوسرے پر رحم کرنے والا اور باہم محبت و سلامتی پر قائم رہنے والا تھا۔ نمبر 6، اقتداء اور پیروی۔ والدین کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں
اور خوبیاں بتا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کر کے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔